باب 7 روحانی سلوک۔ سالک کا حقیقی نصب العین۔ ایک دن ارشاد فرمایا کہ یہ پہلے آسمانوں کی سیر کرنا اور دوسرے تیسرے اور چوتھے آسمانوں کی سیر کرنا لغو ہے، یہ سب غیر اللہ ہے، اصل چیز ذات ہے۔ انسان کو طالب ذات ہونا چاہیے، صفات میں نہیں الجھانا چاہیے۔ شیطان صفات ہی میں الجھ کر نار و تین کے جھگڑے میں مبتلا ہو گیا اور انکار کر بیٹھا۔ وہ بھی صاحب مشاہدہ تھا، آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا وغیرہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، لیکن گمراہ ہو گیا، صفات سے آگے نہ بڑھ سکا۔ جو لوگ کشف و کرامات اور آسمانوں کی سیر سے خوش ہوتے ہیں، ان کی ترقی رک جاتی ہے، بلکہ ان کے اندر اگر بڑائی پیدا ہو گئی تو مردود ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ جب تک ذات کو نہ پائے گا غیر اللہ ہی میں رہے گا۔ یہ سن کر حضرت واحد بخش ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم طالب ذات کیسے ہوں؟ آپ نے فرمایا بس یہی استغراق ہونا چاہیے، ذات میں پورے انہماک کے ساتھ۔ مقصود اللہ کی یاد ہے۔ قاضی غلام مصطفیٰ بھاول پوری نے خدمت اقدس میں عرض کیا، حضور میرے شیخ علیہ رحمہ کا وصال ہو چکا ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیجئے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کچھ تمہیں اپنے پیر سے ملا ہے اسی پر کاربند رہو۔ قاضی صاحب نے عرض کیا، حضور وہ تو میں 3 سال سے برابر پابندی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا، اس کا کچھ فائدہ بھی محسوس ہوا؟ عرض کیا، جی ہاں، بہت فائدہ ہوا۔ فرمایا تو بس اور چیز کیوں طلب کرتے ہو، اسی کو کیے جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ دراصل فائدے کا بھی خیال نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کا خاص فائدہ تو موت کے بعد ہی معلوم ہوگا، اصل چیز تو اللہ کا ذکر ہے، بس اللہ کے ذکر میں خوب مشغول رہے۔ یہی بڑی عنایت ہے کہ انہوں نے اپنے ذکر میں لگا رکھا ہے، باقی کشف و کرامات، ہوا میں اڑنا اور پانی پر چلنا، یہ سب بھانمتی کا تماشا ہے، اس کھیل میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ تو صرف انکریج، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کبھی کبھی جھلک دکھا دیتے ہیں، ورنہ اصل مقصود یہ نہیں، اور وہ بھی اس کو دکھاتے ہیں جسے وہ سمجھتے ہیں کہ اسے دکھانے کی ضرورت ہے۔ جو راسخین ہیں ان کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں مفت میں اوور برڈن یعنی زیر بار کرنا نہیں چاہتے۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ ایک دفعہ ایک لڑکا کسی بزرگ کے پاس مرید ہونے گیا۔ ان بزرگ نے اس لڑکے سے فرمایا، میاں بیعت کا مطلب ہے فروخت ہو جانا، بیعت کے بعد تم میرے حکم کے تابع آ جاؤ گے، کیا تم اپنے قلب میں اتنی وسعت پاتے ہو کہ میں جو کچھ بھی حکم دوں اس پر عمل کر سکو؟ اس نے کہا، جی ہاں، آپ جو حکم دیں گے انشاءاللہ تعالی میں اس کی تکمیل کروں گا۔ ان بزرگ نے فرمایا، اچھا تم شہر جاؤ اور لوگوں کو گالیاں دو۔ وہ فوراً چلا گیا اور راستے میں جو ملا اسے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ اب جواب میں ایک سے مار کھائی، دوسرے نے کان اونڈے، تیسرے نے لات گھونسوں سے توازے کی، غرض یہ کہ شام تک یہی کرتا رہا اور خوب پٹتا رہا۔ جب واپس آیا تو شیخ نے دریافت فرمایا، میرے کہنے پر عمل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، اور اتنی مار کھائی ہے کہ جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے۔ دوسرے روز انہوں نے فرمایا، اچھا اب دوبارہ جاؤ اور لوگوں کو چھیڑو۔ اس نے بازار میں جا کر یہی عمل شروع کیا۔ اب جسے وہ چھیڑتا وہ اسے گالیاں دیتا، گالیاں کھا کر آگے بڑھتا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ یہی حرکت کرتا، وہ بھی اسے گالیاں دیتے، غرض کے دن بھر گالیاں کھا کر واپس آ گیا۔ شیخ نے دریافت فرمایا، اچھا اب یہ بتاؤ دنیا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، حضور دنیا بہت بری ہے، بس جی یہ چاہتا ہے کہ جنگل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہوں۔ شیخ نے فرمایا، تم دنیا سے منقطع ہو چکے ہو، اب ہم تمہیں تم ہی سے منقطع کیے دیتے ہیں۔
یہ فرما کہ انہوں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا اور 3 دن خلوت میں رکھا، چوتھے روز خلافت دے کر رخصت کر دیا۔ یہ حال دیکھ کر وہ لوگ جو عرصے سے خانقاہ میں پڑے ہوئے تھے بہت رنجیدہ خاطر ہوئے اور سب مل کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم آپ کے دروازے پر عرصہ دراز سے عبادت میں مشغول ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا، اور ایک لڑکا آیا جسے آپ نے 3 دن کے اندر اندر خلافت دے کر رخصت کر دیا۔ ان لوگوں کو بس اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ لڑکا صرف 3 دن رہ کر خلافت سے سرفراز ہوا، باقی جو کچھ اس پر گزری اس کا انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ ان کے شیخ نے فرمایا، اس لڑکے کا سا خلوص تو کوئی پیدا کرے، تم لوگ تو اس غرض سے عبادت کر رہے ہو کہ کشف و کرامات حاصل ہوئے، خلافت ملے، پیر بنے، لوگوں میں ہماری عزت ہو اور ہاتھ پیر چومے جائیں، اس لیے تمہیں کچھ نہیں ملتا۔ یہ سب حجابات ہیں جن کی وجہ سے تم لوگ اصل مقصود تک نہیں پہنچے۔ ان لوگوں کے علاوہ ایک اور شخص بھی خانقاہ میں تھا جو 40 برس سے وہاں مقیم تھا، وہ ان کے ساتھ شریک نہ تھا۔ جب یہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے تو وہ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے فرمایا، تم ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں کس لیے شکایت کرنے آتا، میرا مقصود تو مجھے مل گیا ہے، میں اتنے عرصے سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، یہ کیا کم نعمت ہے؟ اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ سن کر شیخ نے فرمایا، تمہاری منزل اس لڑکے سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ آپ نے خلافت دے کر اسے بھی رخصت کر دیا۔